92 میں یہ قائم کی گئی تو اس وقت اس کو جو لگانے والا خاندان تھا اس کے سرخیل تو میاں نواز شریف صاحب تھے، ان کی اس وقت کل ظاہر کردہ حیثیت 13 لاکھ روپے کی تھی، جبکہ شوگر مل آپ جانتے ہیں اس کو لگانے کے لیے کافی سارا سرمایہ درکار ہوتا، تو 90 کی دہائی میں لونز کا بڑا کام چلتا تھا۔ اچھا، سب سے پہلے جو نام آپ کے سامنے آتا ہے شوگر مل کو لگانے کے لیے وہ ایک نام ہے، وہ ہے شیڈرون جرسی۔ یہ ایک آف شور کمپنی بنائی گئی اور اس نے تقریباً $15 ملین قرض دیا، مشینری خریدنے کے لیے قرض دیا۔ اب اس قرض کی کنڈیشن یہ تھی کہ آپ مشین خریدیں گے، ان کو پیسے اس سے پے کر دیے جائیں گے اور وہ مشینری پاکستان آ جائے گی۔ لیکن جب یہ پیپر ورک پورا ہو جاتا ہے تو نہ ہی پیسے پاکستان آتے ہیں نہ مشینری پاکستان آتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ بھی ماضی میں تھا آپ کے ذہن میں، میں اس کو تازہ کر دوں، وہ ہے قاضی فیملی کے جعلی فورن اکاؤنٹس۔ قاضی فیملی آپ کو پتا ہے اسحاق ڈار کے ڈسے ہوئے اور نواز شریف صاحب کے ڈسے ہوئے ہیں، ان کے نام پہ پاکستان میں اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں، فورن کرنسی اکاؤنٹس۔ اب یہ ثابت ہو چکا تھا کہ قاضی فیملی کا نام استعمال کیا گیا۔ اسحاق ڈار سن 2000 میں اپنا سوان ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں، اقبالیہ بیان دے چکے ہیں، جس کے تحت انہوں نے واضح کیا کہ کس طرح سے انہیں شریف خاندان نے ان کے نام پہ یہ اکاؤنٹس کھولنے کا کہا۔ یہ $15.37 ملین کے فورن کرنسی اکاؤنٹ کھولے گئے اور ان کرنسی اکاؤنٹس کو لین رکھ کے 3 قرضے لیے گئے۔ ایک جو سب سے پہلا قرضہ $80 ملین کا لیا گیا، روپوں کا 80 ملین کا، وہ چودھری شوگر مل کے لیے تھا۔ دوسرا اسحاق ڈار حجویری مداربہ کے لیے، اور تیسرا حمزہ بورڈ مل 70 ملین کا قرضہ لیا گیا، جس کے سی او حمزہ شہباز تھے۔ تیسرا پوائنٹ، ایک کمپنی ہے، اس کا نام ہے پنجاب کارپیٹ۔ نام سے تو لگتا ہے کارپیٹ بنانے والی کمپنی ہے، لیکن انہوں نے بھی قرض دیا نواز شریف صاحب کے خاندان کو چودھری شوگر مل لگانے کے لیے۔ ان کی بیلنس شیٹ دیکھیں پنجاب کارپیٹ کی تو کوئی خاطر خواہ کاروبار نہیں کرتے، 65 ملین کبھی ان کے اکاؤنٹ میں آئے گئے نہیں، اور انہوں نے وہ قرض لے کے آگے قرض دے دیا۔ یعنی کہ آپ نے بیچ میں ایک صرف کمپنی کو ظاہر کر کے خود وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ نے قرض لیا نیشنل بینک اور مہران بینک سے، اور وہ قرض مزے کی بات یہ ہے کبھی واپس نہیں ہوا۔ وہ قرض سود لگ کے 105 ملین کا ہو گیا کیونکہ وہ کبھی پے نہیں کیا گیا، اور جب نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں 98 میں تو اس قرض کو رائٹ آف کر دیا جاتا ہے، ویو آف کر دیا جاتا ہے۔ یہ تھا میرا تیسرا پوائنٹ چودھری شوگر مل کو لے۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے ٹھیکے میں سے چودھری شوگر مل میں پیسے آنا۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کا جو میجر ٹھیکہ ہے وہ ایک کمپنی ٹیکنیکل ایسوسی ایٹ کے نام ہوتا ہے۔ ٹیکنیکل ایسوسی ایٹ کے اکاؤنٹ میں سے 560 ملین جاتے ہیں چودھری شوگر مل کے اکاؤنٹ میں۔ ٹیکنیکل ایسوسی ایٹ والے میرا خیال ہے آپ لوگ واضح جانتے ہوں گے، ان کی رشتہ داری بھی ہے نواز شریف صاحب سے اور مریم نواز سے۔ یہ ایک چیک ہے ٹیکنیکل ایسوسی ایٹ کا 50 ملین کا، یہ محمد شجاعت عظیم صاحب کے نام ہے۔ اور شجاعت عظیم صاحب کون تھے؟ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن ایویشن۔ 24 جون 2015 کو ٹیکنیکل ایسوسی ایٹ یہ پیمنٹ کر رہی ہے۔ اگر یہ کک بیک نہیں ہے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ تو یہ وہ سیریس پوائنٹس ہیں جو اس کیس کو لے کے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ سب سے زیادہ اس کمپنی کے اندر ایشو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا، کہ شیئرز پہلے سارے مکس کر کے 45% نواز شریف صاحب کے نام چلے جاتے ہیں، پھر مریم صاحبہ کے نام آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی پاناما والی جے آئی ٹی شروع ہوتی ہے تو سارے شیئرز اٹھا کے وہ غریب یوسف عباس کے نام ڈال دیتے ہیں۔ اس کمپنی کے ڈائریکٹر جس طرح ایک السویدی ہیں ابوظہبی نیشنل، وہ بھی اپنے شیئر مریم نواز کے نام ٹرانسفر کر دیتے ہیں وداؤٹ اینی کنسیڈریشن، اور اس سوال کا آج تک کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اس وقت بھی تفتیش چل رہی ہے، چونکہ اس وقت اقتدار میں نہیں ہے، اس تفتیش کو دبا نہیں سکتے، تو تقریباً پورا خانوادہ اس وقت لندن میں مقیم ہے، اور جو باقی صاحبان ہیں وہ یا صاحبہ ہیں وہ بھی جانے کے لیے بہت بےتاب ہیں۔ اس وقت جو اس کیس کے اندر موجودہ احوال ہے، اس میں مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، وہ انہوں نے جتنی اس کے اندر چیزیں اکٹھی کی ہیں، لیکن اس میں جو اس وقت رکاوٹیں ہیں، نواز شریف صاحب جو اس کیس میں اریسٹ تھے، اچانک بیمار ہو گئے، لندن چلے گئے، ابھی اپنے طبی علاج کے لیے وہاں پہ موجود ہیں، ضمانت پہ ہیں، اب وہ ان کے واپس آنے پہ تفتیش اس کیس میں آگے بڑھے گی۔ مریم نواز شریف صاحبہ، ان کا بھی تقریباً عدم تعاون ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ کہتی ہیں مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، دادا جان کو پتہ ہوگا۔ اسحاق ڈار بہت اہم، چونکہ انہوں نے یہ سارا کام پہلے تو یہی کرتے تھے،
सलमान शहबाज से पहले, वो भी आजकल लंदन में मुकीम हैं। उनकी वापसी के लिए भी हम तकवदो कर रहे हैं, लेकिन उनके भी हीले बहाने हैं। और हसन हुसैन जो हैं वो तो पहले से ही वहाँ पे मुकीम हैं। इंक्वायरीज अपनी जगह चल रही हैं। एक इस इंक्वायरीज का रुख तो यहाँ पे मौजूद है, जो दूसरा रुख है, जो दूसरे लोग हैं वो बाहर मुल्क चले जाते हैं, वहाँ पे सिलसिला ज़रा स्लो हो जाता है। लेकिन इस पर कार्रवाई ज़रूर हो रही है और इसमें हम बिल्कुल ना ही छोड़ेंगे और ना ही पीछे हटेंगे। इस केस के अंदर मैंने आपको बताया चौधरी शुगर मिल के अंदर ज़्यादातर मुल्ज़मान तो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। आपकी तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ भी कुछ दूसरे मुल्कों वाला निज़ाम होता है कि एक बड़ा सा होटल लेके, मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि उसमें सारे बंद कर दें, शाम को जब वहाँ से निकालें तो पैसे दे के निकालें। मियाँ नवाज शरीफ साहब का आप देख लें, अब वो लंदन जाके बैठे हुए हैं। पंजाब हुकूमत पिछले 6 हफ्तों से उनसे पूछ रही है कि खुदा के लिए अपनी लैब रिपोर्ट्स दे दें। आप देखिए ना, आप यहाँ से वादा करके गए, अदालत के अंदर अंडरटेकिंग दे के गए हैं। अब आपने सिर्फ एक डॉक्टर की चिट्ठी भेजी है अपनी बेल में तोसी के लिए, और आप फरमाते हैं कि जी हमारी बेल में तोसी फरमा दें बिकॉज हम अभी बड़े बीमार हैं। तो मेडिकल बोर्ड के सामने हमने जब वो चिट्ठी रखी, तो जो मेडिकल बोर्ड जिसके अंदर इनके अपने डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर अदनान उस मेडिकल बोर्ड है, ताकि इतना बड़ा लैटिट्यूड किसको दिया जाता है कि मुल्ज़म का डॉक्टर भी उसके अंदर बैठा हो।